الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد ومرشدنا وهادينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. درود شریف پڑھنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنا علما. گرامی قدر، صد وقار، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز طلباء کرام، کافی دنوں سے آپ حضرات کے سامنے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور وقت کے ظالم جابر حکمران فرعون کے متعلق جمعۃ المبارک کے بیان کی گفتگو کا سلسلہ جاری اور ساری ہے. اللہ رب العزت نے اپنے جلیل القدر پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دو معجزے عطا فرمائے. لاٹھی کے سانپ بن جانے والا معجزہ اور بغل میں سے ہاتھ نکال کے چمکدار بن جانے والا معجزہ. پھر یہ معجزے دے کر کے اللہ نے حکم فرمایا فرعون کے پاس جانے کا. وہاں تشریف لے گئے. فرعون نے جادوگروں کا مقابلہ کرایا جس کے اندر جیت اللہ کے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی. وہ جادوگر جو تھوڑی دیر پہلے کافر تھے، مشرک تھے، تھوڑی دیر کے بعد اللہ رب العزت پہ ایمان لے آئے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ بھی ایمان لے آئے. فرعون یہ دیکھ کر کے مبہوت ہوا، دھمکیاں لگائی، دھمکیاں دینا شروع ہو گیا کہ میں تمہیں تکلیف دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا وغیرہ وغیرہ. تو وہ جادوگر جو تھوڑی دیر پہلے کافر تھے، مشرک تھے، مسلمان ہونے کے بعد برملا انہوں نے اعلان کیا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ کہ اے فرعون جو تو فیصلہ کرنا چاہتا ہے ہمارے بارے میں کر لے. إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا تو دنیا کے اندر ہمیں سزا دے گا، دنیا میں یہ ہمارا معاملہ ہے. ہم تو اب اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں، وہاں چلے جائیں گے جہاں ہمیں ہر قسم کی راحت ملے گی، ہر قسم کی آسائش ملے گی. وہ رب ذوالجلال ہمارے اوپر خوش ہو جائے گا، اس کی خوشنودی، اس کی رضامندی ہمیں حاصل ہوگی. لہذا ہم دنیا کی زندگی کو اس آخرت والی زندگی پہ کوئی ترجیح دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اصل زندگی تو وہی زندگی ہے. اللہ اکبر. سارے کے سارے سجدہ ریز ہو گئے، ایمان لے آئے. بہرحال بات مختصر، اس کے بعد جب فرعون کی سرکشی بڑھتی چلی گئی اور اس نے اعلان کیا کہ اب ہم ایسا کریں گے کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کروائیں گے، مردوں کو قتل کروائیں گے، عورتوں کو زندہ چھوڑتے رہیں گے تاکہ ان کا معاملہ ہی ختم ہو جائے.
یہ جب انہوں نے دھمکی لگائی، بنی اسرائیل قوم جو تھی بیچارے بڑے پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ، تیرے آنے سے پہلے بھی ہمیں یہی عذاب دیا جاتا تھا، اب تو آ گیا ہے، تیرے بعد بھی ہمیں اسی عذاب میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ بہرحال اللہ کے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو اور ان تکلیفوں سے صبر کرو۔ عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون، تھوڑے دنوں کی بات رہ گئی ہے، صبر کرو، ان قریب تمہارا رب اس تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور زمین کی حکومت اور اقتدار تمہارے ہی قبضہ میں آ جائے گا۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اس کے بعد فرعونیوں پہ، فرعون کی قوم پہ قحط سالی کا، خشک سالی کا عذاب نازل کیا اور میوے اور فروٹوں کا عذاب نازل کر دیا۔ خشک سالی کا دورہ ہوا، میوے اگنا بند ہو گئے، فروٹ اگنا بند ہو گئے۔ یہ ان کے اوپر بہت بڑا ایک امتحان آیا اور ایک آزمائش آئی، اللہ کی طرف سے عذاب الہی آیا، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں، لعلہم یذکرون، شاید اس عذاب کو دیکھنے کے بعد کوئی وہ نصیحت حاصل کریں یا کوئی عبرت حاصل کریں یا اس کو دیکھ کر کے میری ذات پہ ایمان لے آئیں۔ لیکن ان کی بات سنیے، جب یہ عذاب آئے تو فوراً ہی جب بھی کوئی عذاب آتا نا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آتے اور کہتے کہ اے موسیٰ، اپنے رب سے دعا کر، یہ عذاب ہم سے دور ہو گیا نا، ہم تجھ پہ ایمان لے آئیں گے۔ جب وہ عذاب ہٹ جاتا، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، خوشحالی آ جاتی تو اس وقت کیا کہتے کہ یہ تو ہمارے ہی لیے ہے، ہم اس لائق ہیں، ہونا ہی چاہیے تھا ہمارے ساتھ تو اس طرح۔ یعنی کوئی اچھائی آ جاتی، عذاب دور ہو جاتا، خوشحالی آ جاتی تو پھر کیا کہتے کہ ہم اس قابل ہیں، یہ تو ہمارے اپنے کیے کا ہوا ہے سارا کچھ۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی، کوئی عذاب آتا، کوئی مصیبت آ جاتی تو پھر کیا کہتے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو ہیں نا قوم بنی اسرائیل، ان کی نحوست ہے، یہ تو ان کی وجہ سے معاذ اللہ ہمارے اوپر یہ عذاب آیا ہے، یہ ان کی نحوست کی وجہ سے آ رہا ہے۔ اللہ ہمیں بھائی معاف فرمائے، ہمیں بھی ان باتوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی فرما برداری اختیار کریں، نافرمانی چھوڑ دیں۔ یہ ساری قوموں کے حالات قرآن مقدس ہمیں اسی لیے بیان فرماتا ہے، اسی لیے سناتا ہے کہ ہم یہ سن کر کے ان کے اوپر کیا ہے ایمان لائیں اور اپنے رب کو راضی کریں، اللہ کی نافرمانیاں ہم بھی چھوڑ دیں۔ بہرحال الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا یعلمون، یہ کوئی نحوست نہیں ہوتی کسی کی، سب کچھ جو ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے سمجھتے نہیں ہیں۔ بدفالی لیا کرتے تھے وہ لوگ، یہ پرندہ جی دائیں اڑ گیا ہے تب یہ اس طرح ہوا ہے، یہ پرندہ بائیں اڑ کے گیا ہے تب یہ عذاب آیا ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن اس میں کوئی عمل دخل اللہ فرماتا ہے کسی کا نہیں ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ آگے مزید اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، بالآخر یہ عذاب دیکھنے کے بعد قحط سالی کا، خشک سالی کا، کہنے لگے کہ اے موسیٰ، چاہے تو اپنے جادو سے کتنی ہی نشانیاں ہمارے پاس لے آ، کتنی ہی نشانیاں ہمیں دکھا دے، فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، ہم تجھ پہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تیری ذات پہ ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ جب یہ تکبر ان کا حد سے بڑھتا چلا گیا نا، سرکشی، طغیانی، اللہ کی نافرمانی میں، تکبر میں بڑھتے چلے گئے، اب پے در پے اللہ رب العزت کی طرف سے ان پہ عذاب آنا جو تھے وہ شروع ہو گئے، مسلسل عذاب در عذاب، عذاب در عذاب۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالزَّفَادِ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ
فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین۔ جب ان کا تکبر حد سے بڑھ گیا، نافرمانیاں حد سے بڑھ گئی، اللہ کی طرف سے معجزے دیکھ کر کے بھی، عذاب دیکھ کر کے بھی ایمان نہ لائے، اب رحمت الہی برسنا بند ہو گئی، غضب الہی ان پہ برسنا شروع ہوا۔ اللہ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے سخت قسم کا طوفان ان کے اوپر بھیج دیا، ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، اندھیریاں چھا گئی، پانی نے آ کر کے فرعون اور اس کی قوم کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لیا۔ جب یہ عذاب آیا، فوراً ہی گھبراتے ہوئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، جا کر کے عرض کی، کہنے لگے کہ اے موسیٰ، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے تاکہ یہ عذاب ہم سے دور ہو جائے۔ یہ عذاب ہٹ گیا نا، دور ہو گیا، پھر ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے۔ بہرحال دعا کی، اللہ رب العزت نے عذاب دور کر دیا۔ پھر اسی طرح سرکشی کے اندر، نافرمانیوں کے اندر جب یہ حالات ہوئے، فصلیں خوشحال ہو گئی، طوفان کا عذاب پانی کا ٹل گیا، فصلیں خوشحال ہو گئی، پھر اسی طرح رات دن اللہ کی نافرمانی، اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی۔ اللہ فرماتا ہے اس کے بعد والجراد، ٹڈی دل کا لشکر بھیج دیا، ٹڈی دل آیا، او ساری فصلیں اس نے کھا کر کے، چاٹ کر کے تہس نہس کر دی، حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کہ گھروں کے جو دروازے اور کھڑکیاں تھیں وہ بھی ٹڈی دل کھا گیا۔ بڑے پریشان ہوئے بیچارے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ موسیٰ، یہ سننے والی باتیں ہیں بھائی، ہم بھی روزانہ اسی طرح کرتے ہیں، جب کوئی تھوڑی سی پریشانی آئی، مصیبت آئی، دل پسیج گیا، یا اللہ میری توبہ ہی، یا اللہ میں توبہ کرینا سچی پکی۔ پھر جب دور ہو گئے تھوڑی سی خوشحالی، پھر اسی طرح نافرمانی۔ چلو جی، اسی طرح سرکشی، ٹڈی دل آیا، لشکر کے لشکر آئے، ساری فصلیں اس نے کھا کر کے تباہ و برباد کر دی۔ پھر دوڑتے ہوئے آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ایک ہفتہ یہ عذاب ان پہ رہتا، پھر موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے، 3 ہفتے پھر خوشحالی آ جاتی، پھر اسی طرح نافرمانی۔ اب کی بار جب عذاب ہٹ گیا، دور ہو گیا، تو کہنے لگے چلو کچھ نہ کچھ غلہ جو ہے نا ہمارے گھروں میں ابھی تو موجود ہے، وہ چلا گیا تو چلا گیا، کوئی بات نہیں ہے، گھر میں کچھ گندم کچھ غلہ رکھا ہوا ہے، کچھ دن ہمارے اوپر بہت ہو جائے گا، آئندہ سال فصل ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جب پھر انہوں نے نافرمانی اختیار کی، اللہ فرماتا ہے والقمل، جوؤں کا عذاب اور گھن کا کیڑا، سسری سمجھ لیں آپ یا جوئیں سمجھ لیں، اللہ رب العزت نے ان کے گھروں میں جو غلہ رکھا ہوا تھا، اس کے اندر، اس غلہ کے اندر وہ گھن کا کیڑا لگا دیا، جس نے ساری کی ساری گندم کو بھوسا اور آٹا بنا دیا۔ بمشکل 10 کلو گندم میں سے 3 کلو گندم اچھی نکلتی اور 7 کلو خراب۔ جوئیں پڑ گئی، کپڑوں کے اندر بھی جوئیں، سر کے بالوں میں بھی جوئیں، جسم کے اندر بھی جوئیں، ایسے ایسے عذاب اللہ رب العزت نے فرعونیوں کی قوم پہ نازل فرمائے۔ والضفادع، مینڈکوں کا عذاب، ہر طرف مینڈک ہی مینڈک، جب کوئی بیٹھتا آس پاس مینڈکوں کا ڈھیر لگ جاتا، لیٹتے مینڈک آ کر کے دبا لیتے، کروٹ بھی لینے سے عاجز آ گئے، کروٹ لینا بھی ناممکن ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ مزید عذاب آیا، والدم، خون کا عذاب، پانی لیتے وہ بھی خون بن جاتا، سالن پکاتے وہ بھی خون بن جاتا، دودھ لیتے وہ بھی خون بن جایا کرتا۔ آیات مفصلات، یہ 9 قسم کی اللہ رب العزت نے نشانیاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو
عطا فرمائی۔ ان پہ یہ 7 قسم کے عذاب، قحط سالی کا عذاب، میوہ پھلوں کا نقصان، اور 5 قسم کے یہ عذاب قوم فرعون پہ اللہ رب العزت نے یہ نازل فرمائے۔ فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، اللہ فرماتا ہے انہوں نے تکبر کیا ایمان لانے سے، اور حقیقت کے اندر وہ تھے ہی مجرم اور گناہگار لوگ۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، اللہ فرماتا ہے کہ جب بھی کوئی عذاب آتا فوراً موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتے کہ اے موسیٰ، ہم عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ اب کی بار عذاب اگر دور ہو گیا تو ہم اللہ پہ بھی ایمان لے آئیں گے اور تجھ پہ بھی ایمان لے آئیں گے۔ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اگر اب کی بار اللہ نے عذاب دور کر دیا، اللہ اکبر، تو ہم ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تیرے ساتھ آزاد کر دیں گے، جن کو کئی 100 سال سے غلام بنایا ہوا تھا، اپنے چنگل میں جکڑا ہوا تھا، جن کی آزادی کے لیے اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور فرعون کے پاس بھیجا تھا کہ جا کر کے بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کرو، ہماری توحید کی دعوت بھی اسے دو، اور اس کے ساتھ ساتھ قوم بنی اسرائیل جن کو اس نے فرعون نے کئی 100 سال سے غلام بنایا ہوا ہے نا، ان کی آزادی کا بھی مطالبہ کرو۔ بہرحال کہتے کہ اے موسیٰ، اللہ رب العزت سے دعا کرو ہمارا یہ عذاب ٹل جائے، ہم آپ پہ ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد بھی کر دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، جب وہ عذاب دور ہو جاتا، مصیبت ٹل جاتی، اللہ کا قرآن فرماتا ہے پھر وہ اپنے اس عہد وعدہ کو توڑ دیتے جو وعدہ کرتے تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جتنے عذاب آئے نا، یہ سارے فرعون اور اس کے قوم کے لوگوں پہ آئے۔ قوم بنی اسرائیل جو تھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم، حالانکہ وہ بھی وہیں پہ رہتے تھے، لیکن ان کی طرف کوئی بھی عذاب نہیں آتا تھا۔ طوفان کا عذاب، پانی کا عذاب آیا، جہاں جہاں فرعونیوں کے مکان تھے اس نے ان کو گھیرے کے اندر لیا۔ بنی اسرائیلی جو تھے ان کی طرف کوئی پانی کا عذاب نہیں گیا۔ اسی طرح یہ پانی جو خون بن رہا تھا، دودھ جو خون بن رہا تھا، سالن جو خون بن جایا کرتا تھا، یہ فرعونیوں کے ساتھ سارا معاملہ ہوتا تھا۔ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ، ان پہ ایمان لانے والے لوگ بنی اسرائیل تھے، ان کا سالن بھی اسی طرح محفوظ رہتا تھا، دودھ اور پانی بھی اسی طرح محفوظ رہتا تھا۔ جب یہ خون کا عذاب آیا، اب بیچارے مجبور ہو گئے، تو دودھ لینے کے لیے قوم بنی اسرائیل کے ہاں جاتے، پانی لینے کے لیے ان کے پاس جاتے، سالن لینے کے لیے ان کے پاس جاتے۔ علماء لکھتے ہیں، مفسرین کرام، کہ جب ان کے پاس سے دودھ ان کے ہاتھ میں آتا پھر خون بن جایا کرتا، سالن جب ان کے ہاتھ میں آتا فرعونیوں کے ہاتھ میں پھر خون بن جایا کرتا، دودھ لے کے آتے خون بن گیا، پانی ان کے لے کے آئے پھر خون بن گیا، ان کے اپنے جہاں جہاں پہ کنویں تھے پانی کے سارے خون بن گئے۔ یہ عذاب اللہ نے ان کو دنیا کی زندگی میں نازل کیے۔ اللہ اکبر۔ اب غضب الہی برسنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اے موسیٰ، اب بس صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، آپ اس طرح کریں، راتوں رات یہ جتنے بنی اسرائیل کے لوگوں کو انہوں نے غلام بنایا ہوا ہے نا، راتوں رات ان کو لے کر کے یہاں سے نکل جائیے۔ انکم متبعون، ہاں ایک بات یاد رکھنا کہ یہ لوگ آپ کا پیچھا ضرور کریں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے کر کے راتوں رات نکل گئے۔ صبح ہوئی، فرعونیوں کو
اس بات کا پتہ چلا، اللہ کا قرآن فرماتا ہے فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، سارے شہروں کے اندر لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، لشکروں کو اکٹھا کرنے کے لیے فرعون نے اپنے پیادے اہلکار بھیج دیے۔ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون وانہم لنا لغائظون۔ فرعون کہنے لگا کہ بے شک یہ تو مٹھی بھر جماعت، تھوڑے سے لوگ ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں، میرا بڑا لاہو لشکر، میری بڑی بڑی فوجیں، میرے بڑے بڑے خدام، بڑے بڑے جنگجو اور بہادر میری فوجیں، یہ تو تھوڑے سے لوگ، چند ایک لوگ، مٹھی بھر لوگ، انہوں نے تو ہمیں بالکل ہی دل جلا کر کے ہمارا رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ بات مختصر، سیدنا موسیٰ علیہ السلام او بحر کلزم کی طرف رواں دواں ہیں۔ فرعون اور اس کا لشکر جو ہے پیچھے ہو لیا، آگے دریا کی موج اور پیچھے فرعون کی فوج۔ بڑے گھبرائے بنی اسرائیل کے لوگ بیچارے، اللہ اکبر، کہنے لگے انا لمدرکون، اے موسیٰ بے شک انہوں نے تو ہمیں آ کر کے پا لیا، انہوں نے تو ہمیں دیکھ لیا، اب کیا بنے گا؟ نہ کوئی آگے جانے کا راستہ ہے، نہ کوئی پیچھے واپس مڑنے کا راستہ۔ آگے دیکھتے ہیں تو دریا کی موج اور پیچھے دیکھتے ہیں تو فرعون کی فوج۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر کی استقامت دیکھیے، ایمان دیکھیے، اللہ ہمیں بھی اسی طرح کا ایمان نصیب فرمائے۔ اللہ کا پیغمبر بالکل پریشان نہیں ہوا، کوئی گھبرایا نہیں، کہنے لگا قال کلا کلا کلا، ویکھ لے ویائی نانو لگ سی ہونے کھلا۔ اللہ اکبر۔ قال کلا، ہرگز نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، انما یا ربی سیہدین۔ اللہ ہمیں بھی بھئی یہ یقین اور ایمان نصیب فرمائے۔ اللہ کا پیغمبر فرمایا گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، انما یا ربی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے۔ کون میرے ساتھ ہے بھائی؟ ساڑھے نال اللہ ہے یا کوئی نہ ساڑھا ہے؟ پکی گل ہے انجار۔ چلو اللہ ہمیں بھی یہ یقین اور استقامت نصیب فرمائے۔ بڑی بات ہے، بس اللہ کو اپنے دل میں جگہ دیں بھائی، سب غیر اللہ کو دل میں سے نکال دیں، ایک اللہ کی توحید پہ، اس کی وحدانیت پہ ایمان لے آئیں کہ مجھے نفع دینے والا بھی اللہ اور نقصان دینے والا بھی اللہ۔ اے نہ ہوئے موسیٰ علیہ السلام دی قوم آ بے جڑلے کوئی خوشحالی آ گئی، چنگا کام آ گیا، اس لیے آکھے ہاں ساڑھا حق بندا ہی کہ اسا انج نہ کریں دے وقت انج نہیں کیتا، اور جس وقت کوئی پریشانی مصیبت آئی، یہ سارا کچھ جڑا نا اس ملک چاہیے مولیاں دی وجہ تو ہوندا پیا، یہ مولی ٹھیک ہو ونجے نا بس سارا کچھ ٹھیک ہو ونجا۔ جو مولی جنت اچ لگے گئے نا، پیچھے ایسا بھی کوئی نہیں راونا۔ منہ ویکھو نا، امام صاحب جہنم اچ ویسی تے مقتدی جنت اچ ویسے، پیچھے نماز پڑھنا لے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے بھائی۔ یہ ساری قرآن ہمیں حالات بتاتا ہے، یقین کریں سارے یہ حالات ہمارے سامنے ہیں۔ بہرحال وقت ہونے والا ہے، بات مختصر، پریشان ہوئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں بھائی، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ او واقعہ یاد کریں غار ثور کا، جہاں اللہ کے پیغمبر ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں۔ غار کا مقام غار ثور، دشمنوں نے تعاقب کیا، غار کے دہانے پہ منہ پہ پہنچ گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی یا رسول اللہ، اگر تھوڑا سا بھی نیچے جھک کے دیکھتے ہیں تو ہم تو ان کو نظر آ جائیں گے، وہ تو ہمیں دیکھ لیں گے۔
بات میں یہ سنانا چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا اللہ کے سامنے عرض کی، ان ربی معیہ، کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے ساتھ۔ لیکن جب اللہ کے پیغمبر کے سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی نا، تو وہاں اللہ کے پیغمبر نے 10واں سپارہ سورۃ التوبہ، اللہ اکبر، کیا الفاظ ہیں، اذ یقول لصاحبہ، جب ان کا ساتھی کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ یہ تھوڑا سا نیچے جھک کے دیکھتے ہیں تو ہم تو نظر آ گئے، پکڑے گئے۔ تو اس وقت اس اللہ کے پیغمبر نے اذ یقول لصاحبہ، اپنے صاحب کو، اپنے ساتھی کو، اپنے دوست کو، اپنے ہم نشین کو، بولو بھائی کون تھے ساتھ، سب بول کے بتاؤ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اذ یقول لصاحبہ، تو اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا، بات بڑی لمبی ہو جائے گی، لا تحزن، اے میرے ساتھی غم نہ کر، پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنی پوری امت کو ساتھ شامل فرمایا، جمع کا صیغہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا، ان اللہ معنا، ہم سب کے ساتھ ہمارا رب ہے۔ اللہ اکبر۔ باقی یہاں سے انشاءاللہ آئندہ جمعہ پہ آگے چلیں گے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔